بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز بھی ڈاکٹر منور حسین، فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر۔ یہ ویلاگ تسلسل ہے پچھلے ویلاگ کا کہ ڈالر کی گرتی ہوئی اہمیت، اس کے اسباب کیا ہیں، اس میں بنگلہ دیش نے کیا کردار ادا کیا، اس کے علاوہ برکس کے جو ممالک ہیں جس میں برازیل سر فہرست ہے، بھارت ہے، چائنا ہے، وہ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ اس ویلاگ کو دیکھیے تاکہ آپ اس ویلاگ کو سمجھ سکیں، اور یہ تسلسل ہے۔ اور ہم نے یہاں پہ چھوڑا تھا کہ اس حوالے سے جو یہ نئی صورتحال پوری بن رہی ہے دنیا کے اندر اور خطے کے اندر، اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ بیلنس کو قائم کرے سارے میجر پاورز کے ساتھ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے، ایک بیکاز پاکستان مڈل رینج پاور ہے، یا پاکستان ایک اسمالر نیشن ہے، پاکستان کی اتنی سکت نہیں ہے، اس کی معاشی اور سیاسی مشکلات اس قسم کی ہیں کہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے مقابلے میں یہ بہترین موقع ہے پاکستان کے پاس۔ اب ایک ایک کر کے میں بتاتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کس طرح سے بیلنس کر سکتا ہے۔ امریکہ کو پاکستان کی اہمیت کا پتہ ہے، اگر پاکستان سے اس کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے تو ساؤتھ ایشیا کے اندر، ویسٹ ایشیا کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر اس کا اثر و رسوخ مکمل طور پہ ختم ہوتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی، داعش کی جو حرکتیں ہیں اور طالبان کا جو بیہیویئر ہے، اس سے یہاں ایکٹیویٹی امریکہ کی دوبارہ بڑھے گی، اور لہٰذا امریکہ پاکستان کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اور پھر انڈیا کے اوپر چیک رکھنے کے لیے پاکستان ہمیشہ استعمال بھی ہوتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی جو معاشی اور جو عسکری ضروریات ہیں، اس حوالے سے پاکستان جڑا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، لہٰذا یہ ایک قسم کی انٹرڈپینڈنسی ہے، کسی حد تک انٹرڈپینڈنسی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا دونوں ممالک اپنے تعلقات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اپنی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان صرف امریکہ کے ساتھ جڑا رہے اور اس کے نیریٹو کو بائے کرے، یوکرین کی وار ہو یا برکس کے حوالے سے ہو، یا خطے میں اور بین الاقوامی طور پہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، تو کیا پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ مفادات پاکستان حل کر پائے گا، اس کی ضروریات جو معاشی ضروریات ہیں، عسکری ضروریات ہیں، وہ حاصل کر پائے گا؟ تو اس کا جواب سمپلی نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کو دوسرے میجر پاورز کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، اپنے تعلقات کو بیلنس کرنا ہوگا۔ چائنا کو لے لیجئے، پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، تاریخی تعلقات ہیں، اس کے اندر ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے۔ اور چائنا کو پاکستان کی اہمیت کا پتہ ہے، کیونکہ سی پیک جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے پی آر آئی کا، وہ پاکستان کے بغیر وہ مکمل ہو نہیں پائے گا، اور کنیکٹیوٹی کا جو خواب ہے چائنا کا، وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا۔ اور پاکستان کی بھی معاشی جو ضروریات ہیں اور عسکری ضروریات کسی حد تک چائنا انہیں مکمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ رشیا کو لے لیں تو رشیا کے ساتھ ہم نے کولڈ وار کے بعد، اسپیشلی جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت سے لے کر اپنے تعلقات کی بحالی کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں، مختلف حکومتوں میں سربراہوں کے لیول کے اوپر یا ڈیلیگیشن کے لیول کے اوپر بات چیت ہوتی رہی ہے، اور رشیا پاکستان کی اہمیت سے واقف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر اس کی سائڈ میں پاکستان نہ بھی کھڑا ہو تو کم از کم نیوٹرلائز ہو جائے، اور ہماری اسٹریٹجی بھی یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ بھارت کی طرف ٹلٹ کرتا ہے بہت زیادہ، اور ان کی جو ملٹری ماڈرنائزیشن ہے اس میں حصہ لیتا ہے، اور خطے کے اندر ایک امبیلنس آف پاور کا سورس بنتا ہے، تو اس حوالے سے ہم کسی حد تک اسے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ ماضی کی طرح جس طرح انہوں نے اسٹیل مل دی، اگر اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی ہمیں ٹرانسفر کرتا ہے، ہماری انرجی کی ضروریات پوری کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں رشیا کی ہمیں طرف دیکھنا چاہیے۔ اور رشیا اس وقت اس کی انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے، ایشیا پالیسی جو رشیا کی، اس حوالے سے۔ بھارت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بھارت کی دشمنی کے باوجود اور تعلقات خراب ہونے کے باوجود، چاہے وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہوں یا سرکری کے اوپر ہوں یا سیاچن کے اوپر ہوں، بھارت پاکستان کی اہمیت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ چار بار کو اس نے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، اور لیکن اس کا نتیجہ آخر میں یہ نکلا کہ چائنا نے اسے نیوٹرلائز کر دیا ایران کے ساتھ 25 سالوں کی ڈیل کر کے۔ تو لہٰذا اگر بھارت بھی دوسرے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کو بھی بھارت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے تعلقات میں۔ کشمیر کی کمپارٹمنٹ میں آپ بھارت کو ضرور ٹف ٹائم دیں، آپ کی ایک لیگل پوزیشن ہے، ایک ہیومنیٹیرین پوزیشن ہے، آپ اسے جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور جو بھی اس سے پیچھے ہٹے گا وہ خودکشی کرے گا، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو یا کوئی آرگنائزیشن ہو، جس کا ذکر پچھلے دنوں میں حامد میر اور نسیم زہرا نے کیا۔ شاید وہ ادھوری بات ہے، وہ مکمل بات نہیں ہے، اس طرح کا نیریٹو بھی نہیں ہے، اس کو تحقیق طلب ہے البتہ۔ لیکن اس حوالے سے بھارت کے ساتھ بھی ہم اپنے تعلقات باقی شعبوں کے اندر جاری و ساری رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنی تجارت کو
دوسری کرنسی کے اندر کر سکتے ہیں، جو پاکستان کو کرنا چاہیے اگر سارے ممالک کر رہے ہیں. ہم ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ کر سکتے ہیں، چائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں، ملائیشیا کے ساتھ کر سکتے ہیں، رشیا کے ساتھ کر سکتے ہیں، ایون بھارت کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر کوارڈ کا ممبر ہو کے بھارت 18 ممالک کے ساتھ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو مختلف ملٹی لیٹرل فورمز کا حصہ بننا ہوگا. جس طرح بھارت ہے، بھارت G7 کا ممبر بھی ہے، G20 کا ممبر بھی ہے، اور بھارت اس وقت جو آپ کی برکس ہے اس کا ممبر بھی ہے، شنگھائی کا ممبر بھی ہے. تو پاکستان کو بھی ملٹی لیٹرل فورمز کو جوائن کرنا ہوگا. اس حوالے سے غالباً چیف آف آرمی اسٹاف جو تشریف لے گئے ہیں چائنا، وہ اہمیت کا حامل ہے وہ دورہ کافی، اور لوگ اسے کنیکٹ کر رہے ہیں سعودی عرب کے دورے کے ساتھ. اس کے اوپر ایک میں تفصیلاً بھی لاگ کروں گا جب میرے پاس انفارمیشن آئے گی. اس حوالے سے پاکستان کیا کرے؟ پاکستان اپنی پالیسی کو ری ڈیزائن کرے، ری تھنک کرے، سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، سواٹ انالیسس کرنی ہوگی، اپنے اپرچونٹیز کو دیکھنا ہوگا، تھریٹس کو دیکھنا ہوگا، ویکنیسز کو دیکھنا ہوگا، اسٹرینتھس کو دیکھنا ہوگا. تو سواٹ انالیسس کی ضرورت ہے. پاکستان اگر سارے ممالک کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا ٹریڈ کرتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے، اور اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ڈالر کا جو پریشر ہے اس وقت پاکستان کے اندر، وہ ڈالر کا پریشر کم ہو جائے گا، اور اس طرح پاکستان کی کرنسی کسی حد تک تکڑی ہوگی. دوسرا یہ کہ پاکستان کی تجارت دوسرے ممالک کے ساتھ بڑھے گی، انویسٹر کا اعتماد بحال ہوگا اور یہاں انویسٹرس آئیں گے. تیسرا یہ کہ پاکستان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وتھ آل میجر پارٹس وہ بڑھ جائے گی. انفیکٹ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور چوتھا یہ کہ جو ہم IMF کے سامنے ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں $1 بلین کے لون کے اوپر، میرے خیال ہے اس سے بھی ہم بچ جائیں گے. اب یہ کرنا کس طرح سے ہوگا اور یہ کرنا کیا آسان ہے؟ میں سمجھتا ہوں ماضی کی نسبت یہ کرنا اس وقت آسان ہے. اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر، سسٹمک لیول کے اوپر تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے. آکٹیگونل یا کامپلیکس ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں، جہاں ریاستیں اور دوسری آرگنائزیشن اسپیشلی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں صرف ایک فرد واحد یا ایک واحد ریاست جو ہے وہ ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر اس وقت نہیں ہے، اور لہٰذا ایک اسپیس کریٹ ہوا ہے. اس اسپیس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان بیلنس کریٹ کر سکتا ہے سارے ممالک کے ساتھ. دوسرا، خطے کے سطح کے اوپر بھی آپ کو تبدیلی نظر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. نئی صف بندی ہو رہی ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ابھی کامپلیکس ہے. بھارت ایک طرف اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، کوارڈ کا ممبر ہے، لیکن اس کے تجارتی تعلقات چائنا کے ساتھ بھی ہیں، رشیا کے ساتھ تو اس کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں. $30 بلین کی اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے. پچھلے ویلاگ کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تفصیلاً. تو لہٰذا بھارت بھی مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو رکھ رہا ہے. جس طرح میں نے ذکر ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہ مختلف ملٹی لیٹرل فورمز کا وہ حصہ ہے، وہ برکس کا بھی حصہ ہے جہاں پہ امریکہ کے ڈالر کو تنقید کر رہا ہے برازیلین پریزیڈنٹ، اور وہ کوارڈ کا بھی حصہ ہے. تو لہٰذا پاکستان کو بھی اپنی بیلنس پالیسی اس وقت لینی ہوگی، اور اس کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کے پاس بہت ساری دلیلیں، اگر بھارت کر سکتا ہے تو پاکستان بھی کر سکتا ہے، سعودی عرب کر سکتا ہے تو پاکستان بھی کر سکتا ہے. لہٰذا پاکستان کو یہ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ اگر آپ جو خطے کے جو دوست ممالک ہیں اس خطے میں، چاہے وہ ایران کو لے لیجئے، سعودی عرب کو لے لیجئے، UAE کو لے لیجئے، قطر لے لیجئے، ملائیشیا لے لیجئے، چائنا لے لیجئے، ہر ملک جو ہے وہ نئے سرے سے اپنی پالیسی کو بنا رہا ہے، اپنی نئی سمت کو طے کر رہا ہے. تو پاکستان اپنے جو قومی مفادات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسی کو اثر نو ترتیب دے، اور یہ بہترین موقع ہے. لیکن اس کے اوپر میں یہ سوال اٹھانا ضرور چاہوں گا کہ کیا جو ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے یا جو ایلیٹس ہیں جو پاور کے اندر آنے کے خواہش مند ہیں، ان کی جو ڈیلز ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، اور ان کے جو وعدے وعید ہیں کہ وہ آنے کے بعد ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے، کیا وہ ان کو کرنے دے گی؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمیں نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، اور کنسنسس کے ساتھ پالیسی کو ری ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. آج کا اختتام یہی. اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے. اگلے ویلاگ تک اجازت دیجئے. اللہ حافظ.